اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 36۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کے کھانے سے منع کیا تھا تو اس وقت اس سے متعلق اس کے بعد کیا ہوا۔ فا کا مطلب پس، آیت نمبر 36 سے اب فا کا مطلب پس ازل، پھسلا دیا۔ ازل اصل میں تھا ازللا۔ اب یہ دیکھو، یہ ہے زے سے چار۔ ذلہ جو ہے نا، چار قسم کے ہوتے ہیں عربی میں، قرآن پاک میں بھی چار طرح کے عربی یوز ہوئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے زواد سے ذلہ، ذلیل والا، جس طرح اردو میں لفظ ذلیل لکھا جاتا ہے نا، تو وہ ذلہ۔ اور میں نے بتایا تھا جب بھی کسی حرف پہ شد ہوتا ہے نا تو وہاں دو الفاظ اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے ذلہ ذللا یوں تھا۔ تو جب ذلہ مطلب زال والا آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ہونا یا ذلیل کرنا۔ اور زوئیں والا ہوتا ہے، ایک زوئیں والا، اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ، ذل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ اور ایک ہوتا ہے زواد سے ذلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا، وہ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ فاتحہ میں، الضالین، گمراہ۔ اور ایک ہی ہوتا ہے زے سے ذلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلانا کسی چیز کو۔ اگر تو یہ ہوتا ہے زاللہ یا ذلہ، اس کا مطلب وہ خود پھسلا۔ اور جب یہ باب افعال میں جائے گا نا، ازلہ، تو اس کا مطلب اس نے پھسلایا۔ میں نے بتایا تھا عام لفظ جیسے خارجہ، آگے اخرجہ آ رہا ہے، وہ بھی پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خارجہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نکلا، اور اخرجہ کا مطلب اس نے نکالا۔ عام لفظ جب باب افعال میں جاتا ہے تو وہ دوسرے پہ کرنے کا مفہوم آ جاتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، ہا ہما، ہما کا مطلب دو بندے، تو ان دونوں کو پھسلا دیا الشیطان، شیطان نے، عنہا اس سے، یعنی وہ جو درخت کے بارے میں تھا، اس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکال دیا۔ یہاں سے مراد خود نکالنا نہیں بلکہ نکلوانا، کیونکہ اس نے ان دونوں کو پھسلایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا جنت سے۔ تو اخرجہما، ان دونوں کو نکلوا دیا، مما اصل میں تھا من ما، اس میں سے، من سے، ما وہ، اس میں سے، کانا جس میں دونوں تھے، فی ہی جس میں تھے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور جہاں وہ تھے وہاں سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِہْبِطُوا، اترو، اسی کا امر ہے، اِہْبِطُوا، اترو، بعضکم، بعض جو تم میں سے ہیں، لبعضٍ، بعض کے، عدوٌ، دشمن ہے، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہے۔ اچھا، یہاں پہ حضرت آدم اور اماں حوا، ان کو بھی اترنے کا کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی کہا گیا کہ تو بھی اتر جا۔ تو اب یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی انسان اور جو شیطان ہے، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے دشمن ہی رہیں گے۔ یہ قرآن پاک میں بہت جگہ پہ مضمون بیان ہوا ہے کہ شیطان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی یہ ہمارے اور شیطان کے درمیان ازل سے ہی دشمنی پیدا کر دی گئی ہے، یعنی ہماری دشمنی ہے اب شیطان کے ساتھ۔ شیطان ہمیں بے حیائی، برے کاموں کا حکم دیتا ہے، ہمیں تنگی کا، جو بھی الٹے سیدھے کام ہے، الٹے کام ہے، گناہوں کے کام ہے، شیطان ہمیں انہی کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور اس وجہ سے وہی ہم، کیونکہ اس سے نا حسد ہے ہم سے، اور ہم سورہ فلق میں پڑھتے ہیں نا، سورہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس حاسد سے مراد کون سا حاسد ہے؟ ایک تو عام حاسد، اور ایک شیطان مراد ہے، کیونکہ شیطان ہمارا سب سے بڑا حاسد ہے، کہ اس نے ہی ہمیں سجدہ نہیں کیا تھا انسان کو اللہ کے حکم سے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں جائیں، وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے ہم کسی نہ کسی طرح جہنم میں جائیں۔ اور اگر ہم کوئی نیک اعمال کر بھی لیتے ہیں تو اس نیک اعمال کو وہ ضائع کروانے کی فکر میں رہتا ہے، کہ یہ دکھاوے کی نیت سے یا لوگوں میں بیان کرے بڑھا چڑھا کر شیخی بگارے اس سے متعلق، تو یعنی وہ اس کو نا ضائع کروانے کے اس میں رہتا ہے کہ یہ جہنم میں ہی جائے، یہ جنت میں نہ جائے۔ تو وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرن، مستقرن کا مطلب ہوتا ہے استقرار، قرار کی جگہ، یعنی ایک وقت رہنے کے لیے کوئی جگہ ہونا، ومتاع، اور فائدہ ہے، متاع کہتے ہیں تھوڑے سے وقت کے لیے فائدہ ہونا کسی چیز کا، الہ کا مطلب کی طرف، ہین، وقت،
ایک خاص وقت کی طرف، یعنی موت تک. اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ قرار کی جگہ اور فائدہ ہے ایک خاص وقت تک کے لیے، یعنی ایک خاص وقت تک کہ تم زمین میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لو گے انسان آپس میں، اور دنیا کی کچھ نعمتوں سے، اور کچھ تمہارے لیے وہ کیا کہتے ہیں امتحان کی جگہ ہے، تو وہ تم کیا کہتے ہیں رہو گے وہاں تک. ومتاع الہین، ایک خاص مدت تک تم زمین میں رہو گے. تو یہ آیت نمبر 36 ہوگی کہ ان شاء اللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.